عرب میں جب دو آدمی آپس میں الجھ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، تو تیسرا بندہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کو کیسے چھڑاتا ہے۔ یہاں تو لوگ چھڑاتے ہوئے خود زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیسے چھڑاتا ہے؟ وہ درمیان میں آگے کھڑا ہو کہتا ہے صلو علی النبی، کیا لڑائی کر رہے حضور پہ درود پڑھو۔ تو ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، لڑائی ختم۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، یہاں تم نے درود کے نام پہ لڑائیاں ڈال رکھی ہیں اور وہاں درود سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے، وہ فرماتے یہ تو بڑا، عرب گئے تو واپس آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ جب وہ کہتے ہیں نا لڑائی ہو جاتی تو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کو، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک عرب آتا ہے تو کہتا ہے صلی علی النبی، حضور پہ درود پڑھ، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ درود غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے رب کو ہم پہ غصہ آئے گا تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہ محبوب پہ درود پڑھ، تو رب کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز حضور پہ درود پڑھنا۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ اس کی عادت اپنی اولاد کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، صاحب درود کی محبت پیدا ہوگی، نسل سنور جاتی ہے درود پڑھنے سے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، درود پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا۔ درود ثواب بھی ہے، درود رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اقبال نے کہا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تو اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے لہجے میں رس پیدا ہو جائے، مٹھاس پیدا ہو جائے، تو وہ کثرت سے درود کر پڑھے، اس کی زبان شہد سے بھی میٹھی ہو جائے۔ کسی نے علامہ اقبال سے ہی پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے جواباً کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا مزاج بنا لیجیے۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے پر سختہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا، اے ابا جان ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے، رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے، فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے۔ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی، اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا، بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک۔ وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے، وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔